الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. یہ سورۃ المطففین ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 36 آیات ہیں. مطففین مطفف کی جمع ہے اور مطفف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا. تطفیف سے بنا ہے یہ لفظ اور تطفیف کا بھی یہی معنی ناپ تول میں کمی کرنا. فرمایا کہ ویل للمطففین، لعنت ہے، پھٹکار ہے، خرابی ہے، افسوس ہے، شدید عذاب ہے. یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں ویلن کے. کن لوگوں کے لیے؟ للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ناپ تول پورا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 152 میں ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ناپ تول پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ. قرآن کریم میں جن قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے، مجرم قوموں کا تذکرہ، ان میں سے ایک مجرم قوم اصحاب مدین بھی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. اور ان کا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ ناپ تول میں کمی تھا. اسی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا. سورہ ہود میں ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.
فلا تبخسوا الناس اشیاءهم، دیکھو ناپ تول پورا پورا کیا کرو انصاف کے ساتھ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ سمجھاتے رہے لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان پر ہمارا عذاب آیا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو تو نجات دے دی اپنے فضل سے، اللہ اکبر، اپنی رحمت سے۔ قربان جائیے قرآن کے انداز پر، اللہ کے نبی کو نجات ملی ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں نجات ملی، میری رحمت سے ملی، میرے فضل سے ملی۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر کسی کو نجات نہیں مل سکتی۔ محض اعمال کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر نجات نہیں مل سکتی، اور کوئی اپنی نیکی، تقوی اور پارسائی کی وجہ سے دھوکے کا شکار نہ ہو اور گھمنڈ کا شکار نہ ہو کہ میں نے جنت کو خرید لیا۔ نہیں، ڈرتا رہے پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ سب کچھ قبول ہوا یا کہ نہیں ہوا۔ تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی، برحمت منا واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور وہ جو ظالم تھے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، لوگوں کے حقوق دبا لینے والے، غصب کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، کم تولنے والے، ان کو ایک چنگار نے، ایک چیخ نے پکڑ لیا تو اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے منہ گرے رہ گئے، اور وہ بستی ایسی ہو گئی کہ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہاں تو کوئی کبھی رہا ہی نہیں۔ کأن لم یغنوا فیہا الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، مدین والوں کے لیے ہلاکت ہے جیسا کہ سمود کے لیے ہلاکت ہوئی۔ تو یہ قوم ناپ تول کے کمی کے جرم میں مبتلا تھی، اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ سورہ اسراء میں اللہ نے حکم دیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، ناپ بھی پورا پورا رکھا کرو اور تول بھی پورا پورا رکھا کرو انصاف کے ساتھ، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ سورہ رحمان میں ہے، اللہ فرماتے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ترازو سیدھا رکھو انصاف کے ساتھ اور لوگوں کو کم نہ دیا کرو، اس میں دھوکہ نہ کیا کرو۔ یوں ہی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ نے ناپ تول پورا رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج ہم نے اللہ کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا۔ ڈنڈی مارنا، ملاوٹ کرنا، کم تولنا، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہم دکھاتے کچھ اور ہیں اور دیتے کچھ اور ہیں۔ سب نے جان لیا کہ ہم معاملات کے کھڑے نہیں ہیں، ہم سچے تاجر نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امانت دار تاجر کو جنت کی بشارت سنائی، اور ایسی بشارت جو کہ کسی نمازی اور روزے دار کو نہیں سنائی ہے۔ کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین، سچا
اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارے جس امت کو اتنی بڑی بشارت سنائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ تجارت میں جھوٹ بولتی ہے، خیانت کرتی ہے، ملاوٹ کرتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، فراڈ کرتی ہے، دکھاتی کچھ ہے دیتی کچھ ہے، قول کی سچی نہیں، وعدے کی پکی نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج ہم تجارت کے میدان میں سب سے پیچھے رہ گئے۔ ایک وقت تھا کہ ہم تجارت کے میدان میں سب سے آگے تھے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ہمارے ذہن میں بٹھا دیا کہ دیندار بننے کے لیے دکان کو، ملازمت کو اور تجارت کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ یہ کس احمق نے ہمارے ذہن میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھر دی؟ بہت سے لوگ ہیں، ان سے پوچھیں ارے بھائی کیا بات ہے، فلاں آج کل نظر نہیں آ رہے، کہتے ہیں یہ آج کل ان پر دینداری کا غلبہ ہو گیا ہے، تو اس لیے دکان تجارت سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ گویا کہ دیندار بننے کے لیے دکان کو، تجارت کو، کاروبار کو، ملازمت کو، رزق حلال کے ذرائع کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تاجر نہیں تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجر نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر نہیں تھے؟ وہ امام جنہیں ہم سب مانتے ہیں، جن کی اقتداء کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کیا وہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر نہیں تھے؟ اور کائنات کے وہ آقا جن کا ہم عزت اور فخر کے ساتھ نام لیتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے تجارت نہیں کی؟ بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام کے نام لیے جا سکتے ہیں جو تجارت اور صنعت کے شعبے سے وابستہ تھے، اور قرآن نے باقاعدہ ان کی صنعت کا، ان کی مہارت کا، ان کی کاریگری کا ذکر کیا ہے۔ تو پتہ نہیں کس نے ہمارے ذہن میں بٹھا دیا۔ تو بعض تو لوگ وہ ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ دیندار، کامل دیندار بننے کے لیے تجارت کے میدان سے اور رزق حلال کمانے کے میدان سے منہ موڑنا ضروری ہے۔ غلط سوچ، قرآن اور حدیث کے خلاف سوچ، اپنے نبی کے اسوہ اور طریقہ اور سنت کے خلاف سوچ، اور جو تجارت کر رہے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ دیانت اور امانت کا حق ادا نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج تجارت اور صنعت کے میدان پر یہودی، عیسائی، ہندو اور غیر مسلم چھائے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں اخبار میں یہ خبر پڑی، اور سچی بات یہ ہے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کہ پتہ چلا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ پر 50 کمپنیاں ہیں، وہ 50 کی 50 کمپنیاں غیر مسلموں کی ہیں۔ ان میں کوئی ایک کمپنی بھی مسلمان ملک کی نہیں ہے، نہ پاکستان کی، نہ انڈونیشیا کی، جس کا آج کل بڑا شہرہ ہے کہ وہاں کے قائد نے اس کو ترقی کے بانے عروج تک پہنچا دیا، نہ ملیشیا کی، نہ سعودیہ کی، جس کے پاس پٹرول، سونا اور دوسری بات معدنیات کے دریا ہیں۔ کسی عرب ملک کا اور کسی اجمی ملک کا، کسی اسلامی ملک کا ان 50 کمپنیوں میں نام نہیں آیا۔
ساری کی ساری غیر مسلموں کی. چنانچہ آج ہم مجبور ہیں ان کی مصنوعات استعمال کرنے پر. ان کی بنائی ہوئی گاڑیاں، ان کے بنائے ہوئے جہاز، ان کے بنائے ہوئے مشروبات، ان کی بنائی ہوئی دوائیں، ان کی بنائی ہوئی غذائیں، ان کے بنائے ہوئے صابن، ان کے بنائے ہوئے بجلی اور دوسری چیزوں کے آلات، یہاں تک کہ ان کے بنائے ہوئے جوتے، ان کے بنائے ہوئے موزے، حد تو یہ کہ ان کی بنائی ہوئی ٹوپیاں، اللہ اکبر، ان کے بنائے ہوئے مسلے. نماز ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے مسلے غیر مسلم بناتے ہیں. ٹوپی ہم پہنتے ہیں لیکن ٹوپی چائنا میں بہترین تیار ہوتی ہے. بہت سی گھڑیاں، اسلامی گھڑیاں، اسلامی چیزیں وہ غیر مسلم بنا رہے. ہم مفت خورے، نکمے خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہماری خدمت کر رہے، لیکن کیا وہ ہم سے نفع نہیں لے رہے؟ اور یہ نفع کیا ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو رہا؟ اسی نفع سے کیا اسلحہ تیار نہیں کیا جا رہا؟ تجارت اور صنعت کا میدان، ٹیکنالوجی کا میدان ہم نے ان کے لیے خالی چھوڑ دیا. میں قرآن اور حدیث کے مطالعے کی بنا پر کہتا ہوں، انشاءاللہ یہ بات غلط نہیں ہوگی. جو شخص مسلمانوں اور اسلام کے غلبہ کی نیت سے تجارت، صنعت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کافروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی قسم اس کو تہجد گزار مسلمان سے بھی زیادہ ثواب ہوگا. جو ان کی محتاجگی سے، ان کے سامنے کشکول لے کر کھڑا ہونے سے، ان کے سامنے دامن پھیلانے سے اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمارا کتنا بڑا محسن ہوگا. لیکن ہم محسنوں کی قدر کرنے والی قوم نہیں ہیں، ہم محسنوں کو ذلیل کرنے والی قوم ہے. ہماری تاریخ یہ ہے، ہمارا شیوا یہ ہے، ہم نے اپنے ہر محسن کو ذلیل کیا، اس کو ننگا کیا اور پوری دنیا کے سامنے ننگا کیا. یہ ہماری تاریخ ہے، محسن کشی کی تاریخ. وہ اپنے فنکاروں، کھلاڑیوں اور دنیا میں نام پیدا کرنے والے کسی بھی فرد کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اور ہم ایسوں کو جوتوں کے نیچے رونتے ہیں، ذلیل و خوار کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو بعض کے ذہن میں تو یہ بیٹھ گیا کہ دیندار بننے کے لیے تجارت، صنعت سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور جنہوں نے ان شعبوں کو اپنایا تو ان کا حق ادا نہ کیا. اب یہ ایک تحریک چلی پچھلے دنوں، بھئی یہ پیپسی اور کوکا کولا اور فلاں فلاں مشروب یہ غیر مسلموں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. چنانچہ بائیکاٹ کیا. الحمدللہ ہم تو پیتے ہی نہیں ہیں، شوق ہی نہیں ہے بالکل. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجبوری ہو تو کبھی پی لیا، ورنہ پیتے ہی نہیں مشروب اس قسم کے. بہت سے نقصانات ہیں اس میں طبی اور صحت کے اعتبار سے. تو جو پیتے تھے وہ بھی بائیکاٹ کرنے لگے، اور اب بہت سے مشروبات مسلمانوں کے بنائے ہوئے مارکیٹ میں آ گئے. یہ زمزم کولا، یہ مکہ کولا، یہ مدنی کولا اور نامعلوم کس کس نام کے. بہت سے لوگ بڑے خوش ہیں، ہمارے اپنے مشروب آ گئے. مجھے بھی خوشی ہونی چاہیے قدرتی طور پر، لیکن مجھے افسوس صرف یہ ہوا کہ انہوں نے مکہ کا نام کیوں رکھا ہے، مدنی نام کیوں رکھا ہے.
زمزم جیسا متبرک نام کیوں رکھا ہے؟ اگر انہوں نے اپنی روایت اور اپنی عادت کے مطابق گڑبڑ کی اور صحیح معیار کے مشروب بازار میں مہیا نہ کیے تو یہ تو ذلیل ہوں گے. یہ متبرک نام، یہ مکہ کا نام، یہ مدنی کا نام، یہ زمزم کا نام، یہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے کہ یہ مدنی، یہ مکہ، یہ زمزم، یہ سب ایسے ہی ہیں، دھوکے باز ہیں. کیسے ہمارے محترم نام ہیں، بابرکت نام ہے، تو یہ نام بدنام ہوں گے. ایک جاننے والے ساتھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، داڑھی منڈواتے تھے پہلے اور انتہا درجے کے وعدہ خلاف، جھوٹے، فریبی، دھوکے باز. کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے داڑھی رکھ لی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. آپ کو تعجب ہوگا، ان کے داڑھی رکھنے سے مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا یہ اپنی فطرت سے تو باز آئے گا نہیں، لیکن اس کے داڑھی رکھنے سے اب داڑھی بدنام ہوگی. جھوٹ تو یہ پہلے بھی بولتا تھا، لیکن لوگوں کی عادت ہے داڑھی منڈا جھوٹ بولے تو معاف ہے، اور داڑھی والے نے بولا تو اس کو برا نہیں کہیں گے، داڑھی کو نشانہ بنائیں گے. داڑھی رکھی ہے اور جھوٹ بولتے ہو تو داڑھی بدنام ہوگی. اس لیے مجھے دکھ ہوا. ان متبرک اور محترم ناموں کی وجہ سے بھی مجھے یوں تکلیف ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ معیار میں گڑبڑ کریں تو یہ مبارک نام بدنام ہو جائے. فرمایا کہ ویل للمطففین، لعنت ہے، پھٹکار ہے، خرابی ہے، شدید عذاب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. یہ میں نے تطفیف کا ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا کہ تطفیف کیا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا. لیکن بعض حضرات نے تطفیف کے معنی کو بڑی وسعت دی ہے اور بتایا ہے کہ تطفیف ایک اخلاقی بیماری ہے، ایک ظلم ہے. تطفیف کیا ہے اور مطفف کون ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ نے خود بیان فرمایا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں. دوسرے سے لیتے ہیں تو پورا پورا اور دوسروں کو دیتے ہیں تو ان کے حق سے کم دیتے ہیں. تو تطفیف کے معنی کو وسعت دیتے ہوئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ تطفیف یہ ہے دوسرے کے حق میں ڈنڈی مارنا، اپنا حق پورا وصول کرنا، دوسروں کے ساتھ برائی کرنا اور اپنے ساتھ بھلائی چاہنا، دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا اور اپنے لیے عزت کی امید رکھنا، دوسروں کے ساتھ ظلم کرنا اور اپنے لیے انصاف کی توقع رکھنا، یہ تطفیف ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرماتے ہیں کہ لفظ المطفف یتناول التطفیف فی الوزن والکیل وفی اظہار العیب واخفائہ وفی طلب الانصاف والانتصاف. فرماتے ہیں کہ مطفف کا لفظ یہ ناپ تول میں کمی کو بھی شامل ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور عیب کے چھپانے کو بھی شامل ہے، انصاف لینے اور انصاف دینے کو بھی شامل ہے. اور فرماتے کہ وَمَن لَّمْ يَرْضَ
لأخيه المسلم ما يرضاه لنفسه فليس بمنصف. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو یہ منصف انصاف کرنے والا نہیں ہے، یہ متفف ہے، تطفیف کرنے والا، حق مارنے والا، ظلم کرنے والا. اور فرماتے ہیں کہ والذی یرا عیب الناس ولا یرا عیب نفسی فهو من هذه الجملہ. جو لوگوں کے عیب تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے عیبوں پر کبھی نظر نہیں ڈالتا وہ بھی متفف ہے. اللہ اکبر. ومن طلب حق نفسه من الناس ولا يعطيهم حقوقهم فهو من هذه الجملہ. اور جو شخص لوگوں سے اپنے حق کا مطالبہ کرتے لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بھی متفف ہے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے. اور آخر میں فرماتے ہیں عجیب بات فرمائی، وَالْفَتَى مَنْ يَقْضِي حُقُوقَ النَّاسِ وَلَا يَطْلُبُ مِنْ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ حَقًّا. صحیح نوجوان، مسلم نوجوان، اللہ والا تو وہ ہے جو لوگوں کے حقوق تو ادا کرے لیکن اپنے حق کا مطالبہ ان سے نہ کرے. اللہ اکبر. ایک ہے عدل، ایک ہے ایثار اور احسان. عدل تو یہ ہے کہ دوسروں کا حق دے اور اپنا حق لے، اور ایثار اور احسان یہ ہے دوسروں کا حق تو دے لیکن اپنا حق نہ لے. نیکی کرتا ہے اور صلے کی، بدلے کی، تعریف کی کوئی تمنا نہیں رکھتا، یہ عدل سے بھی اونچا مقام ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ نے پہلے عدل کا ذکر کیا پھر احسان کا ذکر کیا. اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں اور احسان کا حکم دیتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اس سے بھی اونچا مقام ہے. یاد رکھو کہ ان اللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے. تو تخفیف کا دائرہ یہ وسیع کر دیا کہ تخفیف لیکن دوسروں کا حق ادا نہ کیا جائے. افراد ہوں یا جماعتیں آج سب کے سب اس بیماری میں مبتلا ہے اور جھگڑے سارے اسی سے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حق تو ہمیں مل جائے لیکن ہم دوسرے کا حق ادا نہ کریں. مالک اور ملازم کو دیکھ لیجیے تو یہی چپقلش ہے. ملازم چاہتا ہے کہ مجھے تنخواہ تو پوری ملے لیکن کام پورا نہ کروں. مالک چاہتا ہے کہ اس سے کام تو کچھ زیادہ لے لوں لیکن تنخواہ اور مزدوری کچھ کم دوں. لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. جماعتوں میں بھی یہی چل رہا ہے. ایک جماعت دوسری جماعت کو برا بھلا کہتی ہے لیکن یہ امید رکھتی ہے کہ مجھے کوئی کچھ نہ کہے. تو یہ تطفیف کی بیماری عام ہو چکی. فرمایا کہ ویل للمطففین، لعنت ہے، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون. قرآن عام کتاب نہیں ہے، قرآن خاص کتاب ہے. قرآن قانون بھی بیان کرتے ہیں تو اپنے انداز میں. ایک طرف ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو متفف ہیں، جن کے اندر تطفیف کی بیماری پائی جاتی ہے. دوسری طرف یہ فرمایا الا یظن اولئک، کیا انہیں یہ گمان نہیں
انہم مبعوثون لیوم عظیم، کہ انہیں ایک بڑے سخت دن میں اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب کے حضور کھڑے ہوں گے. کلا، ہرگز نہیں. قرآن میں آپ کو یہ لفظ کئی جگہ ملے گا. اس میں بسا اوقات کسی باطل خیال کی تردید ہوتی ہے. کلا، ہرگز نہیں. حالانکہ وہ خیال یہاں مذکور نہیں، لیکن اللہ تو دلوں کے باطل اور غلط خیالات کو جاننے والا ہے. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اول تو قیامت کا دن آئے گا نہیں، اور اگر آ بھی گیا تو وہاں بھی ہمیں وہی عزت و وجاہت حاصل ہوگی جو آج دنیا میں حاصل ہے. اور اگر پھنس بھی گئے تو ہمارے دیوتا ہمیں چھڑا لیں گے. اللہ نے ان سارے باطل خیالات کی تردید فرمائی. فرمایا کلا، ہرگز نہیں. یہ خیال بھی غلط کہ قیامت نہیں آئے گی. یہ خیال بھی غلط کہ جو دنیا میں عزت والے وہ آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے. یہ خیال بھی غلط کہ جو دنیا میں کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ آخرت میں تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ خیال بھی غلط کہ جو دنیا میں دولت والے ہیں آخرت میں ان کا استقبال ہوگا. یہ خیال بھی غلط کہ جو دنیا میں کسی کو دیوتا، کسی کو شیخ، کسی کو پیر، کسی کو مرشد بنائے بیٹھے ہیں تو ان کے مرشد، ان کے دیوتا زبردستی اللہ کی گرفت سے ان کو چھڑا لیں گے. نہیں، یہ سارے خیالات غلط ہیں. ان کتاب الفجار لفی سجین، بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. سجین ایک مقام کا نام جہاں بدکاروں کا اعمال نامہ ہوگا، جہاں ان کے اعمال کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا تحریری صورت میں، اور قیامت کے دن اسی ریکارڈ کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا. اللہ نے باوجود عالم الغیب والشہود ہونے کے ہر معاملے کو تحریری صورت میں محفوظ کر رکھا ہے، سارے اعمال کو بھی، تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. فرمایا کہ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا دفتر ہے. ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں جزا کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور جزا کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا اور حق تلفی کرنے والا ہے. معتد، حد سے گزرنے والا، اثیم، حق تلفی کرنے والا، گناہگار. بعض حضرات نے دونوں میں فرق کیا کہ معتد اسے کہیں گے جو دوسروں کے حقوق غصب کر لے. مثلا کسی کی زمین پر، مکان پر، پلاٹ پر قبضہ جما لیا. اور اثیم اسے کہیں گے جو ان حقوق کو ادا نہیں کرتا جو اس کے ذمے دوسروں کے واجب ہوتے ہیں، وہ اثیم ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، اگلوں کی کہانیاں ہیں. یہ تو نوح علیہ السلام کا فسانہ ہے، یہ تو قوم عاد کا فسانہ ہے، یہ تو قوم سمود کا فسانہ ہے. یہ تو فسانے ہیں، کہانیاں ہیں. کلا، یہاں پر بھی وہی لفظ آیا، ہرگز نہیں. ارے بے وقوف، یہ افسانے نہیں ہیں، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں. اس میں تو اللہ نے حقائق بیان کیے ہیں. حقائق، ایسے حقائق جو کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، ایسے حقائق جن کی سچائی میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں. کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال غلط، بلکہ اصل بات یہ ہے ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. اصل بات یہ ہے ان کے دل کالے ہو گئے ہیں، ان کے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں، اس لیے اب وہ سچائی کو، حقیقت کو قبول نہیں کرتے. قرآن ان کو حقائق کی کتاب نہیں، کہانیوں اور افسانوں کی کتاب نظر آتا ہے. ران، زنگ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الران هو الذنب على الذنب حتى يعمي القلب ويسود من الذنوب. ران کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے جانا یہاں تک کہ دل اندھا ہو جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں جو ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ سودا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. فإن تاب ونزع، اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جائے، واستغفر، اللہ سے معافی مانگ لے، سوقل قلبہ، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے. وإن عاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن. اور اگر توبہ نہ کرے، گناہ کرتا جائے، تو پھر اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، نقطے بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا یہ ہے وہ ران، یہ ہے وہ زنگ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. گناہوں سے دل کالا ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ ان کو قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، قیامت کا تذکرہ کریں، ان کے سامنے روئیں، پیٹیں، لیکن ایسا نظر آئے گا کہ ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا، ان کے چہرے پر کوئی تأثر نہیں، ان کا دل نرم نہیں ہو رہا. یہ کیا وجہ ہے؟ دل سخت ہو گئے. ہم اذان سنتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے. کیوں؟ دل سخت ہو گئے، دلوں پر زنگ چڑھ گیا، دل کالے ہو گئے. اب دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ دلوں کا زنگ توبہ سے دور ہوگا، اور دلوں کا زنگ قرآن سے دور ہوگا، قرآن سے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ دلوں کا زنگ کیسے صاف ہوگا، کیسے دور ہوگا؟ حضور نے فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے. قرآن کی تلاوت سے، غور و تدبر کے ساتھ تلاوت، عظمت کے ساتھ تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، ان کے باطل خیالات کا کوئی اعتبار نہیں، آخرت آ کر رہے گی. انہم عن ربہم، اور جب آخرت آئے گی تو یہ اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، اپنے رب کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا. رب کا دیدار، رب کی زیارت میرے اور آپ کے لیے تو شاید اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن وہ جو رب کے سچے عاشق ہیں
رب سے سچی محبت کرنے والے، ان کے لیے نہ حوریں کچھ حیثیت رکھتی ہیں، نہ شراب، نہ شہد، نہ باغات، نہ پھل، کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کی نظر میں سب سے زیادہ اہم چیز رب کی زیارت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، اللہ اکبر۔ یہ بات وہی کہہ سکتے ہیں جو واقعی رب سے سچی محبت کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں اما واللہ لو لم یوقن محمد بن ادریس، امام شافعی کا نام محمد بن ادریس تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اگر محمد بن ادریس کو یعنی امام شافعی کو یہ یقین نہ ہوتا انہ یرا ربہ فی المعاد لما عبدہ فی الدنیا، اگر شافعی کو یہ یقین نہ ہوتا کہ قیامت کے دن رب کا دیدار ہوگا تو اللہ کی قسم شافعی دنیا میں اپنے رب کی عبادت نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی سجدہ کرتا، نہ کوئی روزہ رکھتا، نہ تلاوت کرتا، اگر اسے یہ یقین نہ ہوتا کہ قیامت کے دن رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ گویا کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بہت سے لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں حوروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور یہ فلاں چیز کے لیے۔ ارے جو جتنا زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی نظر میں ان چیزوں کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے، اور ان کی نظر میں رب کی رضا اور رب کے دیدار کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، وہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کے سچے عاشق تھے، فرماتے تھے کہ جنت میں جب حوریں آئیں گی تو ہم ان سے کہیں گے بیویوں ہمیں تو قرآن سناؤ، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو قرآن سناؤ، ہم نے ایسی جنت کو کیا کرنا جس جنت میں قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ان کو رب کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے تر و تازہ چہرے اس نے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں سب کچھ دے دیا جائے گا، اور پھر ایک دن رب کے دیدار سے مشرف کیا جائے گا تو جنتی محسوس کریں گے کہ اصل نعمت تو ہمیں آج ملی ہے، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ان کے خیالات غلط کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی ہماری عزت ہوگی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عزت کا وہی معیار ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ارے نہیں، غلط۔ میں تو کبھی کبھی سچی بات ہے، ظاہر مدرسوں کی دنیا میں رہتا ہوں، وہاں کوئی جھاڑو دینے والا ہے، کوئی مالی ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، لیکن دل میں یہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے آج یہ جو ہماری خدمت کے لیے مقرر ہیں، کوئی چوکیدار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مالی ہے، کوئی چپڑاسی ہے اور کوئی باورچی ہے، یہ قیامت کے دن اونچے تخت پر بیٹھے ہوں اور بعض اونچے تختوں پر بیٹھنے والے نیچے بیٹھے ہوں۔ اللہ ہمارے معیار کا پابند نہیں ہے کہ دنیا میں جسے بڑی کرسی ملی ہے تو اللہ بھی اسے بڑی کرسی دے گا۔ ارے نہیں، یہ خیال غلط۔ اللہ تردید کرتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، تمہارا یہ ارمان پورا نہیں ہوگا کہ دنیا میں بھی معزز اور آخرت میں بھی معزز، انہیں اپنے رب کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز، یہ دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم کہتے تھے کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ارے کنویں کے مینڈ کو کنویں میں رہ کر
کنویں سے باہر کی دنیا کا انکار کرتے تھے، چھوٹی سی دنیا میں رہ کر میری اتنی بڑی جنت کا انکار کرتے تھے اور اتنی بڑی جہنم کا انکار کرتے تھے، آج دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھ لو اور جاؤ اس کے اندر اس کو برتو، استعمال کرو۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بار بار تردید فرما رہے ہیں باطل خیالات کی، غلط باتوں کی، ہرگز نہیں۔ اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا، وہ انصاف کرے گا۔ فجار اور بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا۔ ان کتاب الابرار کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا دفتر ہے جہاں نیکوں کے اعمال ناموں کا وہ حساب رکھا جائے گا۔ یشہدہ المقربون، جسے صرف مقرب فرشتے دیکھتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، بڑی عیش میں ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ابرار میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی نیکوں میں سے بنا دے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر عیش اور راحت کی جھلک دیکھو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کے پینے کے لیے خالص سر بمہر شراب ہوگی۔ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں اس میں ہرس کرنے والوں کو ہرس کرنی چاہیے۔ ارے ہرس کرنے والوں، اگر ہرس کرتے ہو تو جنت کی ہرس کرو۔ ارے دنیا کی ہرس کرتے ہو، عارضی چیز کی، فانی چیز کی، ساری ذہانت حصول دنیا کے لیے استعمال کرنے والوں، ساری دولت ناک اونچی رکھنے کے لیے خرچ کرنے والوں اور ساری طاقت اقتدار تک پہنچنے کے لیے لگانے والوں اور ساری صلاحیتیں فانی راحتیں حاصل کرنے والوں، ان میں لگانے والوں، اگر ہرس کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، زور لگانا ہے، ذہانت کو خرچ کرنا ہے، دنیا کو، زندگی کو خرچ کرنا ہے، تو پھر اس جنت کو کمانے کے لیے خرچ کرو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور ہرس کرنے والوں کو ایسی چیز کی ہرس کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے سوال کیا گیا حضرت یہ تسنیم کیا چیز ہے؟ فرمایا ھذا مما قال اللہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہ تسنیم بھی اللہ کی ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سرور کا جو سامان چھپا رکھے ہے اسے کوئی نہیں جانتا، اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہا، وہاں باغ ہوگا، وہاں پھل ہوں گے، وہاں پھول ہوں گے، وہاں شرابیں ہوں گی، وہاں جام ہوں گے، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں تخت ہوں گے اور کشادہ زمین ہوگی، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا، وگرنہ آخرت کی نعمتوں کی اصل حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں اس حقیقت کو جانا جا سکتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ومزاجہ من تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، وہ ایک خاص چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے، یا جہاں بیٹھ کر مقرب لوگ پیئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک جو لوگ مجرم ہیں وہ ایمان والوں کے حال پر ہنسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، مجرم لوگ ایمان والوں کے حال پر ہنسا کرتے تھے۔ کوئی داڑھی پر ہنستا تھا،
کوئی ٹوپی پر ہنستا تھا، کوئی شلوار پر ہنستا تھا، کوئی ٹخنے ننگے کرنے پر ہنستا تھا، کوئی رزق حلال پر اکتفا کرنے پر ہنستا تھا، کوئی نماز پڑھنے پر ہنستا تھا، کوئی دین میں لگنے پر ہنستا تھا، کوئی مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر ہنستا تھا۔ ارے بیوقوف ہے، پاگل ہے، مسیتڑ بن گیا، ملا بن گیا، صوفی بن گیا، ایسے ایسے نام لیتے تھے مذاق کے طور پر۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو لوگ مجرم ہیں وہ ایمان والوں کے حال پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے بھی اشارے کرتے تھے۔ ارے دیکھو ذرا، دیکھو ذرا اس کو، یہ جنت کے طلبگار کو دیکھو، یہ حوروں کے امیدوار کو دیکھو، یہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کیے ہوئے ہے، یہ حرام کے قریب نہیں جاتا، یہ گانا نہیں سنتا، یہ ٹی وی نہیں دیکھتا، یہ فلم نہیں دیکھتا، یہ پارسا بن گیا ہے، آنکھوں سے بھی اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تو وہاں بھی دل لگی کرتے۔ اللہ اکبر۔ بعض جو خبیث ہوتے ہیں ان کے گھر والے بھی خبیث ہوتے ہیں، گھر میں جا کر سناتے، آج ایک مولوی کا ایسا مذاق اڑایا میں نے، آج ایک مسیتڑ کا میں نے ایسا مذاق اڑایا، اور فلاں جو لگ گیا نا دین میں، آج میں نے اس کو یوں کہا، یہ لطیفہ اس پر فٹ کیا۔ گھر والوں کو جا کر اپنی ساری شیطانی کاروائی سناتے تھے، گھر والے بھی خوش ہوتے، یہ بھی خوش ہوتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ تو بالکل گمراہ ہیں، دنیا کے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، بے وقوف ہیں، تقریریں سن کر، قرآن سن کر، حدیث سن کر ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ کہتے ہیں ان کو، ان نیک لوگوں پر نگران تو بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں نے ان کافروں کو مومنوں پر، فجار کو ابرار پر، بدکاروں کو نیکوں پر نگران نہیں بنایا کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ گمراہ ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے کفار کے حال پر ہنسیں گے، آج میں بدلہ دوں گا، میں کہوں گا تم پر ہنستے تھے، تم بھی ہنس لو، اپنے دل کے ارمان نکال لو۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے دیکھتے ہوں گے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، اللہ کہتے ہیں میں زیادتی نہیں کروں گا، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا، وہی بدلہ دیا جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان جیسی مذموم حرکتوں سے باز رہنے، اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑانے سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال ہے کہ نماز ظہر اور عصر میں الحمدللہ امام کے پیچھے پڑھنی جائز ہے یا کہ نہیں، اور تلاوت کرنا بھی جائز ہے یا کہ نہیں۔ بھائی میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مشہور اختلافی مسائل ہیں اور اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول احناف کا ہے جس پر احناف کے ہاں عمل ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے کسی قسم کی بھی قرات اور تلاوت نہیں، نہ فاتحہ کی نہ کسی دوسری صورت کی۔ دوسرا قول بعض حضرات کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ہر نماز میں، چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، یعنی چاہے تو ظہر اور عصر کی نماز ہو، چاہے مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازیں یعنی سری نمازیں جو ہیں ان میں تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، البتہ باقی 3 نمازوں میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی۔
لیکن سورت پڑھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ بہرحال یہاں پر اسی پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن یہ اختلافی مسائل ایسے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ تشدد کرنا مناسب نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، ہماری حالت پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، عبادت کی محبت عطا فرما، دعا کی محبت عطا فرما، ذکر و تلاوت کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ان سارے اعمال کی محبت نصیب فرما جن کے کرنے سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ